بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، فتوح الشام کی دوسری قسط ملاحظہ کیجیے۔ حضرت واقدی فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور باپیادہ مع دیگر حضرات مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی المرتضیٰ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور قبیلہ اوس خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے پلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت آواز اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی۔ تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکے۔ آپ نے فوج ظفر موج پر ایک نظر ڈالی۔ لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی: یا اللہ، ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجے میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے زید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرحمت کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ بن عامر بڑے قدر و منزلت، بزرگی و شرافت کے آدمی ہیں۔ تم ان کی شجاعت، حملہ آوری، مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہو۔ میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہر اول اور مقدمۃ الجیش کے رکھو، ان سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرو اور اس کی رائے کے خلاف کام نہ کرو۔ یزید نے کہا کہ مجھے یہ تمام باتیں بسر و چشم قبول و منظور ہیں۔ اب یہ دونوں لشکر مسلح اور تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کے وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لیے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا: یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خداوند تعالیٰ کے غضب سے شرم آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ باپیادہ چلیں۔ یا تو جناب والا سوار ہو لے یا ہمیں حکم دے کہ ہم بھی باپیادہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: نہ میں سوار ہوتا ہوں اور نہ تمہیں اترنے کو کہتا ہوں۔ میں اپنی اس پیادہ پائی کے اجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح باپیادہ آپ ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ ٹھہر گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ نصائح اور وصیتیں کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ کسی ظالم قوم نے فلاح و بہبودی نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی۔ قرآن شریف میں موجود ہے، اس پر عمل کرنا۔ ترجمہ: یعنی جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکاڑ دیتا ہے۔
اور جس وقت اپنے دشمن پر پتہ پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ ذبح کرنا۔ جس وقت تم دشمن سے عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھرنا۔ صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامہ کی دھجیاں نہ بکھیرنا۔ نیز یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنی عبادت خانوں میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس گوشہ نشینی کو اپنے زعم میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسی قوم سے کوئی تعرض نہ کرنا کہ وہ اس خلوت علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز تم ان کی عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ و صلیبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر قطعاً یعنی سنگ خارا جانوروں کے گر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سروں پر تلوار تیز کرنا اور تا وقت یا وہ اسلام قبول نہ کر لیں یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دے، اس وقت تک ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ان کے بعد ربیہ بن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیہ بن عامر، تم بنی اصفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقل مندی ظاہر کرنا۔ خداوند تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کر دیں گے اور تمہیں اور ہمیں سب کو بخش دیں۔ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع ہمراہیوں کے مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینہ شریف سے ابھی تھوڑے ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیہ بن عامر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کی طرف روانہ فرمایا ہے، اسی طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں۔ ممکن ہے کہ دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ پتہ ہی حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اول، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، دوسرے اپنے خلیفہ کی خوشنودی، تیسرے غنیمت کا مال انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر ربیہ نے اس سے کہا، جس طرح آپ کی خوشی ہو چلیے، تمام زور قوت تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ یہ راوی قرۂ مضافات افتراح کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا، اے بنی اصفر، تم خوب سمجھ لو کہ تمہاری دولت چشم برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا، وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسریٰ بن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی، مگر الٹے پاؤں بھاگا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی،
مگر ہزیمت اٹھائی۔ قوم جرام کا چڑھ کر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم نے احکام دین میں تغیر و تبدیل کر کے ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند تعالیٰ نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی، جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک کے اوپر ہم سے لڑیں گے۔ یہی دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا، اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے کہ وہ ہمارے ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا، سب ان کے سامنے بیان کیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجیے، وہ اپنی مراد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبہ کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدبیر کو احتیاط و حرم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور متعدد پایا، تو 8,000 سوار جو نہایت جان باز اور شجاع تھے منتخب کر کے ان پر 4 سردار بہت بڑے ماہرین فن میں سے سمجھے جاتے تھے مقرر کیے۔ اول باطلیق اور دوسرا اس کا بھائی جرجیس تھا، تیسرا والی شرطہ لوقا بن شمعان، چوتھے حاکم عزہ و اسقلان سلیہ تھا۔ یہ چاروں بہادر و شجاعت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زرے پہنے، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لارڈ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ، جو ہم میں سے حق پر ہوں ان کی مدد کرنا۔ گرجاؤں میں جو خوشبوات چیز جلائی جاتی ہے اس کی انہیں دہنی دی گئی۔ معودیہ وہ پانی ہے جو تبرکاً پادری مریدوں کے سروں پر چھڑکتے ہیں، ان کا پانی ان کے سروں پر چھڑکایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے آگے ہوئے۔ واقدی فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل ماہ اپنی فوج کے مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ انہیں دور سے انہیں گرد اڑتی دکھلائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1,000 لشکر ربیعہ بن عامر کی سرکردگی میں دیکھ کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا اور 1,000 کو لے کر سامنے ہو گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کی، چند نصائح بیان کی، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، یاد رکھو خدا تعالیٰ جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ترجمہ: اکثر مرتبہ بہت توڑے اور چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ بہادران اسلام، سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اصفر کے مقابلے پر آیا وہ تمہاری ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے، اس کے اصل تم ہی شمار ہوگے۔
دوسرے لشکر محض ملنے والی یا ممدود معاون ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہیں قتل کی امید کریں۔ تم خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان اب یہ نصائح کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کے فوج کے پیش رو اور اس کے پیچھے خود پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دیکھ کر سمجھے کہ بس اتنے ہی فوج ہے۔ اپنی زبان میں نہایت رخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے، جو تمہارے ملک پر قبضہ کر کے حرمت کی پردہ دری اور تمہارے بادشاہ کے قتل کا ارادے سے آئے ہیں، گھیر لو۔ صلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ حملے کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ دیر تک لڑائی رہی۔ رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ربیعہ بن عامر ماں اپنی فوج کے تکبیر کے نعرے لگاتے اور اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے ہوئے عربی گھوڑوں پر سوار بجلی کی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے۔ آپ نے اس زور سے حملہ کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا۔ رومیوں نے جس وقت اس کمینگاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے پیر اکڑے اور بھاگ پڑے۔ ربیعہ بن عامر کی نظر باتیق پر پڑی، جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب و تحریض دلا کر انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ باتیق بے ہوش ہوا اور گر پڑا۔ رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، بے تحاشا بھاگے اور میدان غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہا۔ واقدی عبداللہ بن حلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں ہمارے ہاتھ سے خداوند تعالیٰ نے 2000 سوار رومیوں کو تہہ تیغ کرایا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلہ کاسک کے تھے شہید ہوئے۔